ربیع الاول میں سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لے، انا اعطیناک الکوثر ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے۔ لوگ دروازے میں آ کر پیسے دے جائیں گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس مہینے انسان کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، سب دور ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر میرے دوستو ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ پوری طور پر ان کی زندگی جو ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری کہ 12 ربیع الاول شروع ہو تو فوراً آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، کہ جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑی غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل پوری طور پر حل ہو جائے گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگ کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائے گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی اس کو۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یہ یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرتا ہے اور آپ کی پریشانی دور کرتا ہے۔ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائے گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے، ہمارے جیسے ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے،
اس کے اندر مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چوٹی سے 3 آیات اور سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑپتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائے گی، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑپتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بھی حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والی کی اولاد خیر والیہ اور فرمانبردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائی دو گے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہو، جتنی آپ کی مرادیں ہو، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ میرے یہ حاجت، یہ مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوگے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائی دو گے، ساری زندگی دعائی دو گے انشاءاللہ۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظری ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کرے اور میرے بہنیں جو ہے وہ سکون سے گھر میں ادا کر لے۔ اگر میرے بہن بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کرے نماز جو ہے وہ مسجد میں آپ لوگ لازمی پڑھا کرے 5 وقت کی۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ نہیں جا سکتے تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی تو گھر میں پڑھنے کے بعد وہ چاہے تو جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لے، چاہے تو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے پہلے کر لے۔ میری بہنی بھی اسی طریقے سے عمل کرے، گھر میں جب پڑھتی ہے وظیفہ تو چاہے جا نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھے، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لے، لیکن عصر سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجیے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجیے گا، ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہو۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کی ہوئی ہے تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ نے وظائف کی ہوئی ہے۔ کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی کہ اس دن آپ اور وظیفہ کرتے ہیں تو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے حاجتوں کی نیت کر لے، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہو، چاہے وہ 100 حاجتیں ہو، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہو ان کی نیت کر لے۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرضدار پریشان کر رہا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات ملے، بے اولاد ہے
تو یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے، حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لے۔ اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائے۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لے جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لے یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ میری بھائیوں، میری بہنوں، 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ اگر آگے کی تو وظیفہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیے۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹس کرتے ہو کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنی دن پڑھنا ہے۔ 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لے، یہ عمل 1 ہی دن کا ہے۔ ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لے، بس جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لے یا نماز کے بعد گھر میں پڑھ لے، اب وظیفہ سمجھ لے۔ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لے، چاہے 1 حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہو، اور اپنی پریشانیوں کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لے کہ پلا پریشانی ہے۔ اگر آپ کو تو اس کی بھی نیت کر لے کہ یہ بھی ختم ہو جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ 1 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، مکمل دیکھ کر اچھی طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھے گے آپ، اور اس کے بعد 1 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجیے گا۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 1 مرتبہ درود پاک، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیوں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہاب، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت فوائد ہے میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے۔ سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔
دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور غیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستوں کی رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنا، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیے۔ شکریہ۔